آپ کا برائے اسپورٹس اور آپ کا برائے شوبز میں آپ بھی چاہیں تو اس شعبے میں اپنا وقت دے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. ہمارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جسے کوئی اہم حاجت پیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبت کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. دور ہو جائیں دنیا کے رنج و الم، ہو عطا اپنا غم کیجئے چشم نم. مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے سبھی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجیے. مثلاً نیت کیجیے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا. احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب. اے عاشقان رسول، آج وہ عظیم الشان رات ہے کہ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اس رات زمین و آسمان کو سجایا گیا تھا، بلکہ سجایا جا رہا تھا. ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی. جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا وہ دو جہاں کے دلہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ججادات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے تھے. قربان نشان و عظمت پر معراج کی رات ہے. آج کی رات فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ آج کی رات معراج کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ دکھائی، عرش پہ بلایا، اور آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ کیا خوب شاعر لکھتے ہیں، آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ باد عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سواری سوئے ذات باری چلی، اپنے رحمت اٹھا عاشقی رات ہے، اپنے رحمت اٹھا عاشقی رات ہے۔ تصور جمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا تصور جمائیے، اور پھر اس کلام کو ناخوان کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر پڑھیے۔ کیا پتا یہاں ہم آج معراج کی رات یہاں بیٹھے ہیں اور معراج کے دلہا ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دیدار کر رہا ہے۔ کون کون چاہتا ہے یہ دیدار مجھے نصیب ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی کو نہ دیکھیے، آئیے مل کر یہ کلام ہم سب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ باد عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اپنے رحمت اٹھا عاشقی رات ہے، اپنے رحمت اٹھا عاشقی رات ہے، تجھ چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر
ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اے عاشقان رسول، معراج ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اور منفرد معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما کے اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے نام مقام پہنچے، ایک بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس کی تشریف لے آئے، اور ابھی رات کا کچھ حصہ گزرا تھا۔ علماء فرماتے ہیں جب حضور اکرم جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بستر مبارک ابھی گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ یہی عرش پرے پر جلوہ فکن الفت کے خالق کا
تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا میری طرف دیکھیے، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی، کچھ آگے جا کر پھر کسی نے پکارا میری طرف نگاہ فرمائیے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ حضور کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی، پھر آگے چل کر دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک سجی سوری گڑیا کھڑی ہے، اس نے بھی کہا میری طرف نگاہ فرمائیے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑیا کی طرف بھی بالکل توجہ نہ فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان تینوں کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شخص جس نے پکارا تھا وہ یہودی تھا۔ اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرے شخص کے متعلق عرض کیا یہ نصرانی تھا، اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور سجی سوری گڑیا سے متعلق عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا تھی۔ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، یہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک میں دودھ، دوسرے میں پانی اور تیسرے میں پاکیزہ شراب تھی۔ رحمت والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ آپ کی پیروی اختیار کرتے، اور اگر آپ پانی کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت غرق کر دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشقان رسول دیکھا آپ نے، معراج کی رات ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیسے نوازش فرمائی۔ معراج کی رات گویا امت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کافروں کی طرف توجہ فرما دیتے تو امت کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی سوری گڑیا کی پکار سن لیتے تو آج امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی ہو کر رہ جاتی۔ اور اگر حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ قبول نہ فرماتے تو امت گمراہ ہو جاتی یا غرق کر دی جاتی۔ مگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو رحمت والے نبی، نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا، اپنی پیاری امت کو کفر و شرک سے بھی بچا لیا، دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بھی بچا لیا، اور دودھ کا پیالہ قبول فرما کر گمراہی اور غرق ہونے سے بھی بچا لیا۔ لہذا آج یہ امت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت پر فخر کرتے ہوئے جھوم جھوم کر کہہ سکتی ہے اے ہمارے کریم آقا کی معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرب خاص میں بلایا، مگر ہماری تو یہی معراج ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کا امتی بنا دیا۔ اے عاشقان رسول، اس طرح ایک اور سیکھنے کا مدنی پھول ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق کیسا چہرہ ہے، بلا تفصیل، یعنی صرف آسانی سے سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ چنانچہ جب بچہ جب ماں کا دودھ پیتا یعنی پیتا ہو، اس وقت ماں کا بچے کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ماں اگر ٹھنڈی چیز کھا لے تو بچے کا نزلہ زکام، یعنی بچے کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے۔ ماں اگر کھٹی چیز کھا لے تو بچے کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ ماں اور بچے کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں فرق ہے۔ ماں اور بچے کا یہ تعلق اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا، یعنی ماں کا دودھ پیتا ہو۔ جیسے ہی بچے کا دودھ چھڑوا دیا جائے، ماں آزاد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے کھانے پینے کا بچے پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر ماں اور بچے کا یہ تعلق بچے کے دنیا میں آ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ماں کے کھانے پینے کا بچے پر صرف جسمانی اثر ہوتا ہے، روحانی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی ماں کی بد پرہیزی سے بچے کی طبیعت تو خراب ہو سکتی ہے، مگر بچے کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ قربان جائیے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ماں کے تعلق سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یقیناً قیامت تک آنے والے تمام عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان میں سے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں امتی ابھی عالم ارواح ہی میں تھے، دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود معراج کے دلہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دودھ قبول فرمایا تو امت پر اس کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی اثر ہوا، امت گمراہی سے بچ گئی۔ بلکہ یہ تو پینے کی بات ہے، ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق تو اتنا گہرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکارنے والے کافروں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو اس کی برکت سے امت کفر و شرک سے محفوظ ہو گئی۔ یعنی جانے کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف توجہ فرمانے یا نام فرمانے کا اتنا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانے کے تو امت کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی تو امت کفر سے بھی بچ گئی، شرک سے بھی بچ گئی۔ سبحان اللہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، بے کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب۔ اس کا یہ یقین ہے کہ آنے والے عذاب بدلتے ہیں۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جائیں۔ یہ قدم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس جگہ ایک اور بھی بہت
کمال کا علمی نکتہ ہے۔ دیکھیے جب ہمارے آقا مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے اور ہم عالم ارواح میں تھے، اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم غلاموں کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو سکتا تھا، ذرا غور تو فرمائیے۔ اب جب کہ ہم ظاہری دنیا میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر نگاہ رحمت کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یقیناً جس طرح اس وقت جانے عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اب بھی اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں تشریف فرما ہے، اب بھی وہی تعلق قائم ہے، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو دیکھتے ہیں، رحمت کی نظر بھی فرماتے ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ یقیناً حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلے بھی کئی مرتبہ زمین پر آ چکے تھے، آپ ہی انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے رہے ہیں، بارہا آپ نے انبیاء کرام کی خدمت میں اللہ پاک کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن معراج کی رات کچھ خاص بات تھی۔ آج حضرت جبریل امین علیہ السلام جو پیغام لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے، وہ پیغام نہ پہلے کبھی لائے تھے، نہ قیامت تک دوبارہ کبھی لائیں گے۔ آج اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس رات کا یہ پیغام نرالا پیغام تھا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام جب معراج کا مژدہ سنانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب اپنے محبوب سے ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں تو بلا کر لانے کے لیے سب سے قریبی کو بھیجتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرا شمار بھی آپ کے خادموں کے صف میں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، یہ کیسی عظیم نوازش ہے جو آج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام پر ہوئی۔ فرشتے تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تھے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاص پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ یہ گویا حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معراج تھی، اسی لیے آپ جب بارگاہ رسالت میں پیغام لے کر حاضر ہوئے، دیکھا کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کمال ادب کے ساتھ نورانی قدموں پر اپنے نورانی ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ شان مصطفیٰ کے کیا کہیے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق کی نگاہ عاشق ہی ہوتی ہے۔ ایک سچے
سوچ جہاں تک پہنچ جاتی ہے عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی وہاں تک نہیں سوچ سکتے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ڈیڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ڈیڑیاں۔ پیارے سبھی بھائیوں، معراج کی رات ایسی ہی نوازش براق پر ہوئی۔ کس پر ہوئی؟ براق پر ہوئی۔ جنت میں ہزاروں براق تھے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف پانے کے لیے ان میں سے ایک براق کا انتخاب ہوا۔ روایت میں ہے جب معراج کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے اچھل کود شروع کر دی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت براق اپنے نصیب پر ناز کر رہا تھا کہ واہ میرا نصیب، آج امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف مل گیا ہے۔ اس خوشی میں براق پر وجہ تاری ہو گیا اور اس نے اچھل کود کی۔ تو پھر ہم کیوں نہ صاحب معراج کی آمد پر ہم نعرہ لگائیں گے نا؟ آئیے میرے ساتھ بلند آواز سے اپنے معراج والے آقا کی محبت میں نعرے لگائیے، مرحبا مرحبا صاحب معراج، رحمت کبریا صاحب معراج، حق ہو گیا صاحب معراج، شاہ ہر دوسرا صاحب معراج، رہبرو رہنما صاحب معراج، دیکھ دیجئے بلا صاحب معراج، او مبارک شاہ صاحب معراج، شفیع الورا۔ صاحب معراج۔ پیارے سبھی بھائیوں، معراج محشر کا سفر ہے، نہیں معراج کا سفر ہے۔ سرکار عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کس رات؟ معراج کی رات، اور راستے میں مخلوق پر نوازشات مصطفیٰ کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ پاک میں بلایا، تو سفر معراج میں منزل کیا تھی؟ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، آسمان سدرۃ المنتہا عرش لامکان تک جانا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سفر آسمانوں کی طرف کرنا تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے سیدھے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے، مقصود پورا ہو رہا تھا، آسمان کا واسطہ مکہ مکرمہ سے اتنا ہی ہے، مسجد اقصی سے اتنا ہی ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں کیوں تشریف لے گئے؟ مکہ مکرمہ سے سیدھے آسمان کا رخ کیوں نہ فرمایا؟ علماء کرام پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، انہوں نے اس سوال کے کئی جواب ارشاد فرمائے۔ مسجد اقصی تشریف لے جانے کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حکمت بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، یعنی زمین کے جس خطے پر مسجد اقصی واقع ہے، زمین کا یہ خطہ پہلے ملک شام کی حدود میں تھا، اور ملک شام وہ سرزمین ہے کہ یہاں روز قیامت میدان محشر سجے گا، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی تشریف لے گئے تاکہ میدان محشر کی سرزمین پر رحمت والے قدم لگائے، میدان محشر کی سرزمین کو شرف مل جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے سبھی بھائیوں، ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کو بھی نوازا، وہ مقام جہاں کل قیامت کا امتحان ہوگا، جب زمین کو کعبے کی زمین سے بدل دیا جائے گا،
اس ابتدائی زمین پر ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت والے قدم لگا کر اسے شرف عطا فرمایا. یا یوں کہہ لیجئے کہ کل بروز قیامت جہاں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جمع ہونا ہے، وہ دہتی ہوئی زمین ہمارے آقا مولا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر مبارک قدم لگا کر اس خطے سے اجنبیت کو ختم کر دیا اور ایک انسیت عطا فرما دی. ہم اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ کل جب قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کریم میدان محشر پر ہونے والے اس کرم کی برکات کا حصہ ضرور نصیب ہوگا. دنیا میں مجھے تو نے کرم نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے کرم نہ بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا. کیسی نوازشات ہیں. پہلے آپ نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی نوازشات سنی، ان پر کیسی نوازشات تھی، پھر براق پر نوازشات اور اب امت پر نوازشات، اور آگے سنی مسجد اقصی پر نوازشات مصطفیٰ کیا تھی یہ سنی. اے عاشقان رسول، معراج کی دلہا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی میں کیوں تشریف لے کر گئے؟ مکہ مکرمہ سے سیدھا آسمان کا رخ کیوں نہ فرمایا؟ اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں مسجد اقصی وہ مبارک مسجد ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہی ہے. اللہ پاک کے کئی انبیاء کرام نے اس مسجد کو شرف بخشا ہے. تفسیر روح المعانی میں ہے مسجد اقصی کے ستونوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے اللہ پاک ہمیں کل انبیاء کرام کی برکات نصیب ہوئی ہے، یا اللہ پاک ہم تیرے محبوب کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما. اللہ پاک نے مسجد اقصی کے ان ستونوں کی دعا قبول فرمائی اور معراج کی رات اپنے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد اقصی بلایا، پھر آسمان کا سفر کروایا. یعنی یہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی پر نوازش تھی. مسجد اقصی کے در و دیوار جو محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے اور اس کے در و دیوار کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. پیارے سبھی بھائیوں، اب ذرا دل تھام کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نوازش سنیے. آیات میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا، پھر صفیں بنائی گئی. پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے آگے تشریف لائے. آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. نصیب ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے آج کسی بھی وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائیں اور اس میں یہی 2 سورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لیں. نیت نیک ہوئی تو انشاءاللہ کریم اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائے گا. بہرحال پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. اس کے بعد انبیاء کرام نے باری باری
نے خطبہ کہتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ کہتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اپنے کلام سے شرف بخشا. حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی, آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے سلطنت عطا فرمائی. یوں ہی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے, خطبے دیتے رہے. اللہ پاک نے ان پر جو انعامات فرمائے ان انعامات کا تذکرہ فرما کر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. آخر میں ہمارے آقا مولا امام الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا, تو لوگوں کے لیے نکالی گئی تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے میری امت کو اول بھی بنایا کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی, اور میری امت کو آخر بھی بنایا کہ یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے. اللہ اللہ اے عاشقان رسول غور تو فرمائیے, اگر ذکر کہاں ہو رہا ہے, کن کے سامنے ہو رہا ہے, کون کر رہے ہیں اور کن کا ذکر ہو رہا ہے. قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے, کائنات کے سب سے افضل ہستیاں یعنی انبیاء کرام تشریف فرما ہے. خطبہ دینے والے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ذکر امت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارے آقا, ہمارے دلوں کے آقا, ہماری روح کے آقا, وہ جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں, اور انبیاء کرام کے اجتماع میں اپنی امت کا ذکر فرما کر امت کے فضائل بیان کر کے امت کی بھی معراج کروا رہے ہیں. سونا بھولا ہم غریبوں کو رضا, سونا بھولا ہم غریبوں کو رضا, شاید اس کی اپنی عادت کیجیے. میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, اس معراج کی رات عرش اعظم پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازشات کو اس کو نوازا, فرشتوں کو بھی اپنی نوازشات سے جو ہے آپ نے نوازا. یوں کہہ لیجئے کہ الحمدللہ اس معراج کی رات ہمارے لیے بھی وہ سب سے بڑی ہمیں جو نعمت یوں کہہ لیجئے ملی, ہمیں جو تحفہ ملا, وہ الحمدللہ اس مبارک رات کو ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا. اس کا ملا نمازوں کا تحفہ ملا, یعنی سب نوازشات سب نے حاصل کی الحمدللہ. لیکن ان نوازشات کی ہمیں بھی نوازش کیا ملی, ہم پر نوازشات کیا ہوئی کہ ہم پڑھیں گے 5 نمازیں اور ثواب کتنا ملے گا, کتنا ملے گا, 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. میرے پیارے سبھی بھائی, یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نوازشات ہیں کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب کتنا ملے گا, 50 نمازوں. اے کاش ہم سب نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں, 5 وقت کی نماز ہم 5 جماعت ادا کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ یہ نماز جو ہے میرے پیارے صاحب بھائی یوں کہہ لیجیے کہ یہ ہمارے لیے معراج ہے. معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا, اور اگر ہمیں اپنے محبوب کا دیدار چاہیے تو پھر اس کے لیے نمازوں کی پابندی ہمیں کرنا ہوگا. کتنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے, کتنی 5, سب نہیں بول رہے, کتنی کرنی ہے 5, اور ثواب کتنوں کا ملے گا 50 کا ملے گا, 50 کا ثواب ملے گا. کیسی برکت ہے. اللہ پاک ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں نمازی بنائے, اور اس نماز کی برکت سے ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے. میرے پیارے سامنے بھائی, یہ معراج کی رات ایک ایسا واقعہ بھی سنیے کہ روایت میں ہے کہ معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. ہر بار کچلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے,
نماز سے بوجھ ہو جاتے ہیں. ابھی میں دیکھیے انشاءاللہ ہم آپ جو نمازیں کریں نہیں آنے. ابھی آپ نے سن لیا کہ جو نماز کی وہ اپنے سر پر بوجھ نہیں, اپنے سر پر اس کا بوجھ ڈالنے میں کیسے پڑھوں گا, سستی کرے گا, وہ غور کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا اس کا معاملہ ہوگا, اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہوگا. معراج کی رات, بلکہ معراج کی شب نبیوں کے سردار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو کرنے چاہتے تھے. پیارے سمجھ کہ عبرتناک آیات ہمیں شب معراج کا ایک پیغام سنا رہی ہیں کہ ہم شب معراج کا جشن کو منائیں, اس پر خوشی بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کا بھی سامان کریں, گناہ چھوڑے, پکی سچی توبہ کرے, نیکیاں کرے, جنت میں لے جانے والے اعمال اپنائیں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہر دم بچتے رہے. اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زور سے کہیے آمین. آمین. عاشقان رسول, نیک نمازی بندے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ذہنی حلقے کے بالا دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لیجیے. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی. ذہنی حلقے کے بالا دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے نیک اعمال. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نہ صرف اپنے مریدین کو بلکہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو, اسلامی بہنوں کو, جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والوں اور والیوں کو, گونگے بہرے اور نابینا افراد کو, حج عمرہ کی سعادت پانے والے خوش نصیبوں کو, یہاں تک کہ جیل کے قیدیوں کو بھی اپنی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ دیا ہے, اور وہ ہے رسالہ نیک اعمال. آپ بھی یہ بھی سائنس کا یہ رسالہ, مختصر رسالہ مکتبۃ المدینہ سے درج کیجیے, کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت انشاءاللہ اسے لیجیے, اسے پڑھیے, اس کے مطابق زندگی گزاریے اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. انشاءاللہ کریم گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کرنے کا ذہن بنے گا, جن کو پاکیزگی ملے گی اور کردار اجلا اجلا نکھرا خوبصورت ہو جائے گا. آئیے ایک رسالے کے ذریعے ایک بہار بھی سنیے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. مجھے امیر اہل سنت کی عطا کردہ 72 نیک اعمال سے پیار ہے اور روزانہ جائزہ لینے کا میرا معمول ہے. ایک بار میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کامرے میں عاشقان رسول کے ساتھ صبح بلوچستان کے سفر پر تھا. اسی دوران کچھ گناہگار پر کرم کھل گیا, بابے کرم کھل گیا. ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. ابھی جلووں میں گم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدنی کامرے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں, یعنی نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں, میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. اس رسالے کو حاصل کرنا چاہیے, اس کو لے لیجیے, اس کا مطالعہ کیجیے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر دیکھیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اب فکر مدینہ کی جگہ جائزہ کہنے کی اصطلاح لیں گے انشاءاللہ. کون بولے گا یہ رسالہ؟ سبھی لیں گے انشاءاللہ. اس کے مطابق ہم سب انشاءاللہ عمل کریں گے. میرے پیارے سبھی بھائیوں, بیان کو اسلام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ میری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. تو فرابیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے.
امام باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، امامہ کھڑے ہو کر باندھیے اور پجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے الٹا کیا تو ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں، یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجیے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیر سر کی سیدھی جانب، سر کی سیدھی جانب چاہیے۔ اللہ پاک کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عمر پشت یعنی مبارک پیر کے پیچھے ہونا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے، الٹی جانب یعنی الٹی جانب لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ امامہ قبلے رخ کھڑے ہو کر باندھیے۔ میراث شریف میں امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریف کی حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر عالیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب قریب فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھلا سفر بھی ہے۔ قرض ہوگا ادا آکے مانگو دعا، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ قرض کا بار ہو بے کسی یار ہو، چاہو کر راحتیں قافلے میں چلو۔ اللہ پاک ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا سے پہلے قصیدہ معراج جو بھی بیان میں آپ نے سنا اس کے چند اشعار پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آج کون سی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ آج کی رات ہمارے نبی نے کن کا دیدار کیا؟ اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو ہمیں کس کا دیدار چاہیے؟ اپنے نبی کا دیدار چاہیے۔ تو آج یہ معراج کی قصیدہ معراجیہ جو بیان کے دوران بھی ہمارے نعت خوانی سبھی بھائی آپ کو سنایا، ہم چاہتے ہیں کہ کاش اس کلام کو دوبارہ پڑھیں، چاہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کلام کو ہم پڑھیں، اور کاش آنکھوں سے آنسو دیں اور روتے ہوئے ہم یہ کلام پڑھیں، آنکھیں بند ہوں، آنکھوں سے اشک بار ہوں، اور ایسے اشک نکلیں کہ وہ چمک اٹھے اور اپنے نبی کا دیدار کرنے میں کامیاب ہوں۔ آئیے اس قصیدہ معراجیہ کو سننے سے پہلے انشاءاللہ سب مل کر اللہ پاک کا ذکر کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ قصیدہ معراجیہ بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر صلاۃ کے بعد مجلس کی اختتام کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ہماری اجتماعی معراج کا اختتام ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ آئیے سب روزانہ ہو سکے بیٹھ جائیے اور ذکر کی سعادت حاصل کریں۔